الحمد للہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حجیت اور اہمیت کے حوالے سے آپ مسلسل گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو حدیث مبارکہ کے حوالے سے طرز عمل تھا، وہ اس سے پہلے ایک مجلس میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنی چاہتا ہوں کہ بعض حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حدیث پاک اگر دلیل ہوتی تو قرآن مجید کی طرح اس کی کتابت بھی ہوتی، اس کو بھی لکھا جاتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید بلا شبہ لکھا گیا ہے اور قرآن مجید کی طرح احادیث مبارکہ بھی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ میں آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا بھی، لیکن اس سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کتابت ہی کسی چیز کے حفاظت کا ضمانت ہے؟ کوئی چیز لکھ دی جائے تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے؟ حالانکہ کسی بھی علم کے محفوظ کرنے کا کتابت ایک ذریعہ ہے، صرف یہی ذریعہ نہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کتابت کسی علم کے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کی کتابت بھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کو بھی لکھا گیا ہے، احادیث مبارکہ کو بھی لکھا گیا ہے، لیکن یہ لکھنا ہی کسی چیز کی حفاظت کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کا دوسرا ذریعہ، دوسرا سبب وہ زبانی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، صرف کتابت نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جس طرح حفاظت ہے، جس طرح وہ کس طرح ہے؟ کتابت کے ذریعے بھی اور حفظ کے ذریعے بھی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی حفاظت ہے۔ قرآن مجید ہی کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو جبرائیل جب قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے تو نبی علیہ السلام ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں بلکہ خاموشی سے اطمینان سے سنیں۔ جب جبرائیل میرا بندہ پڑھ لے پھر اس کے بعد آپ پڑھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ اس کا پڑھانا اور پھر اس کا جمع کرنا، بیان کرنا آگے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس کا جمع، اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعْهُ وَقُرْآنَ، جس طرح اللہ نے یہ فرمایا ہے اسی طرح آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا آگے پڑھانا بھی آپ کو ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اس کا بیان کروانا آپ سے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لکھوایا ضرور ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا، آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کے قلب اطہر پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو نقش کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا۔ اب یہاں جمع سے مراد کیا ہے؟ حفظ کرنا، آپ کو محفوظ کروانا۔ گویا یہ محفوظیت آپ کے حوالے سے کس چیز سے ہے؟ حفظ سے ہے۔
اور ساتھ یہ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور یہ بات تو ہر معمولی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سنا دینے یا الفاظ پڑھا دینے یہ اور ہے، اور اس کا بیان اور ہے۔ بیان کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ میں اگر کوئی الجھاؤ ہو، کوئی مفہوم اوجھل ہو قاری کے سامنے، یعنی سمجھنے والے شاگرد کے سامنے، تو استاد اس کو سمجھا دے۔ اگر اس میں کوئی عملی پوزیشن ہو تو استاد عمل کا طریقہ کر کے بتلائے کہ اس آیت کے میں جو عمل کی بات آئی ہے کہ یہ ایسے کرو، اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ وضاحت جو فرمائی ہے وہ عملاً بھی کی ہے، لفظاً بھی فرمائی ہے۔ اب جو وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اب اس وضاحت کو چھوڑ کے، اس عملی طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، قرآن کے ان الفاظ کا کوئی اور مفہوم سمجھ لینا، جس طرح یہ تعریف معنوی قرار پائی ہے علماء کے ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کو بدلنا وہ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے۔ اب الفاظ کے جو معانی اور مطالب اور جو مفاہیم اپنے عمل سے یا اپنی زبان مبارک سے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی، اس کو قبول نہ کرنا اور اس کے برعکس کچھ اور کہنا، کسی اور کو اپنا عمل بنا لینا، تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت وہ لفظ سے بھی ہے اور اس کے معنوی یعنی عملی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی اس کی محافظت اور حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ الفاظ بڑے عجیب ہیں اس حدیث کے۔ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے، جن باتوں سے تم بے خبر ہو، میں تمہیں وہ کام بتلا دوں، سکھلا دوں، سمجھا دوں۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا وَمِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، کہ آج کے دن جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے علم دیا ہے، جو بات مجھے فرمائی ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے آپ کی بعثت، آپ کو نبی، آپ کو رسول اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں کا امتحان کروں اور خود آپ کا بھی امتحان کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ کا بھی امتحان ہو اور آپ کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کا بھی امتحان ہو کہ آپ کتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کتنی اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کے احکام کی کس طرح اور کس دائرے میں اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہو۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، میں نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے لا يغسلہ الماء، جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ اللہ اکبر، ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی نہیں دھوئے گا۔ فرماتے ہیں تقرأہ نائما ویقظان، سوئے ہوئے بھی تو پڑھے گا اور جاگتے ہوئے بھی پڑھے گا۔ اللہ اکبر، جاگتے ہوئے بھی وہ الفاظ آپ نے پڑھے اور سونے کی کیفیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو آپ نے پڑھا۔ یہ گویا اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی، اور اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اے میرے نبی، میں نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ان الفاظ مبارکہ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن مجید کو پانی میں ڈال دیا جائے، پانی میں اوراق اور پانی میں نقشے الفاظ کے وہ ختم نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تمام شارحین حدیث اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس قرآن کو آپ کے سینہ اطہر پر، کی قلب اطہر پر محفوظ کر دوں گا، آپ کے بھی
اور آپ کے بہت سے امتی خوش نصیب امتیوں کے دلوں میں بھی۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء، کہ اس کتاب کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس کو کتابوں میں ہی محفوظ نہیں کروں گا بلکہ اس کو کتابوں کی بجائے سینوں میں بھی محفوظ کروں گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بطور خاص ایک بات بتلائی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید صرف کتابت کی صورت میں نہیں بلکہ کس صورت میں حفظ اور یاد رہے گا؟ حفظ کی صورت میں، یاد کی صورت میں۔ بلکہ یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل اسی کی تعبیر علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ اعتماد اکثر و بیشتر قرآن مجید پر بھی وہ کتابت پر نہیں ہے۔ میں یہی بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ کسی علم کے محفوظ کرنے کا ذریعہ کتابت نہیں ہے کہ کتابت ہی کو ذریعہ حفظ سمجھا جائے۔ کتابت کے علاوہ اس سے بھی پہلے جو ذریعہ ہے وہ حفظ کا ہے، یاد کرنے کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو بھی یاد کیا گیا اور احادیث مبارکہ کو بھی یاد کیا گیا۔ یہاں ہم کچھ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو بقیہ بات ہے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، باب نمبر 1093، حدیث نمبر 6359۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم و معزز سامعین کرام، میں وقفے سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی علم کی حفاظت کا ذریعہ صرف کتابت نہیں ہے بلکہ کتابت کے ساتھ ساتھ حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ بھی اس علم کے محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ کتاب میں اگر کوئی علم ہو لکھا ہوا، پڑھنا استاد ہی کی نگرانی میں صحیح ہے۔ اگر کتاب میں لکھی ہوئی کوئی بات موجود ہو تو انسان اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک کوئی استاد اس کو سمجھائے نہ۔ بالخصوص قرآن مجید کا مسئلہ لیجئے، میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت البقرہ، سورت فاتحہ کے بعد جو ہے البقرہ، اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟
الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الف لام میم۔ اب تو قرآن مجید میں یعنی مد، شد، زبر، زیر، پیش، یہ حروف سارے کیا ہیں؟ منقش ہیں، نقطے بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ اب تو پڑھنے کی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قرآن مجید پہ نقطے نہیں تھے، زبر زیر نہیں تھی، تو یہ علم لکھا ہوا تھا، الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم پڑھنے میں علم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر الف لام میم پڑھا دیا جائے، استاد پڑھائے یا زیر زبر ڈالی جائے جس طرح کہ آج ڈالی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، یعنی الف کو علیحدہ پڑھتے ہیں، لام کو علیحدہ پڑھتے ہیں، میم کو علیحدہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی لفظ سورۃ الفیل کے ابتدا میں ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں یہ وہی الف لام میم 3 حروف کا بنا ہوا یہ لفظ ہے، لیکن سورۃ بقرہ میں اس کو ہم نے جدا جدا کر کے پڑھا، اور سورۃ فیل میں ہم نے اس کو الف لام میم نہیں پڑھا، بلکہ کس طرح پڑھا؟ الم تری۔ یہ جو الم تری ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ استاد کے پڑھانے سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں علم ہے، یہاں کیا ہے؟ الف لام میم ہے۔ تو کتاب بھی اسی طرح، کتاب بھی لکھی ہوئی ہو تو اس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ المومنون کی آخری رکوع کی آیات مبارکہ کو پڑھیں تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ پوچھیں گے کہ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ تو کہنے والے کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فسأل العادین، کہیں گے ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے یہ پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ پھر فرمایا قال ان لبثتم الا قلیلا، کہا فرمایا نہیں تم تو بہت کم زندگی گزار کے آئے ہو دنیا میں، آخرت کے مقابلے میں زندگی تو بہت ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ یہ یہاں تمام قرآن مجید میں جتنے اس وقت مصاحف ہیں اس میں یہ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ جس طرح ہم قل پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ قاف لام لکھا ہوا ہے اور قاف کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے۔ سارے مصاحف میں یعنی مصحف عثمانی میں بھی یہ اسی طرح ہے، اور اسی طرح یہ مصاحف میں لکھا ہوا قل ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ قاف کے اوپر زبر کھڑی ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قالا پڑھا جاتا ہے۔ اگر زبر کھڑی نہ ڈالی جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ قل پڑھا جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کو بھی پڑھنے کے لیے استاد کی بھائی ضرورت ہے۔ صرف کتاب کو پڑھ کے انسان کہے کہ میں نے علم کو پڑھ لیا ہے اور علم کو پا لیا ہے، تو یہ بھول ہے انسان کی۔ کتاب کو بھی صحیح طور پر تبھی پڑھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی جب استاد سے پڑھا جائے۔ تو اسی طرح احادیث مبارکہ کا بھی معاملہ ہے، لیکن وہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں یا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں بات دیکھیے اسی حوالے سے کہ اہل کتاب نے یعنی یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس تورات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل کی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال نے تورات نازل کی، لکھی لکھائی کتاب ہمارے پاس ہمارے نبیوں پر آئی ہے، آپ بھی ہمیں کتاب پیش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ کتاب نازل کی جائے، ہمیں آسمان سے کتاب آئے۔ پھر مانے ہم یہ کیا آپ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جبرائیل آیا ہے، آنے والا آیا ہے، مجھے یہ کتاب پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح اہل مکہ نے بھی کہا تھا، مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل کو آپ پڑھیں تو وہاں ان کے بہت سے مطالبات اللہ رب العزت نے دہرائے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، پہاڑ سونے کا بنا کے دکھاؤ۔ اس قسم کے بہودہ سوالات کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، اور انہی سوالوں میں ایک سوال ان کا بھی یہی تھا، کہتے ہیں او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہماری آنکھوں کے سامنے تم کہتے ہو نا آسمان سے وہی آتی ہے، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ساتھ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر تو چڑھ بھی جائے تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأَهُ،
حتیٰ کہ آپ کو کتاب لائیں، ہم اس کو پڑھیں، کتاب دیں ہمیں۔ یہ کیا ہوا کہ رات کو میرے پاس آیا تھا آنے والا، فلاں وقت میرے پاس آیا تھا آنے والا جبرائیل اور آ کے مجھے یہ سبق دے گیا ہے؟ نہیں، ہم نہیں یہ ماننے کے لیے تیار، ہمیں کتاب لا کے دیں، ہم کتاب پڑھیں۔ یہ مطالبہ یہودیوں کا بھی تھا، یہ مطالبہ مکے کے مشرکوں کا بھی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کتاب ہی ذریعہ ہے کسی علم کے محفوظ کرنے کا، محفوظ ہونے کا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس مطالبے کو قبول کر لیا؟ کتاب نازل کر دی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفہ لکھا لکھایا دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل لکھی لکھائی اللہ رب العزت نے نازل کی، ان کا یہ مطالبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قبول کر لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ محض ان کی ہیلا سازی، حجت بازی ہے، یہ محض انکار کی ایک صورت ہے۔ اگر ہم کتاب اوراق میں لکھی لکھائی ہم نازل کر بھی دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں میں اس کتاب کو پکڑ بھی لیں، تو پھر کیا ہے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ پھر بھی کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ کتاب آ بھی جائے تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا کہ انہوں نے کہا ظالموں نے کہ جناب ہم آپ پہ تب ایمان لائیں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، بالآخر آپ نے انگشت کا اشارہ کیا اور اللہ ذوالجلال نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے اپنے مطالبے کے مطابق چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے ایمان کو پھر بھی قبول نہ کیا، بلکہ کہا محمد کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چل گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کان ھذا العلم کریما یتلقاہ الرجال بینہم فلما دخل فی الکتب دخل فیہ غیر اہلہ۔ سیر و اعلام النبلاء میں یہ قول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا علم کان ھذا العلم کریما، بڑا مکرم تھا، بڑا محترم تھا، یتلقاہ الرجال بینہم، لوگ ایک دوسرے سے لیتے تھے، سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا۔ فلما دخل فی الکتب، لیکن جب یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا، کتابوں کے ذریعے حاصل ہونا شروع ہو گیا، فرماتے ہیں داخل فیہ غیر اہلہ، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو گئے جو اس علم کے اہل نہیں تھے۔ گویا اس علم کے اہل وہ ہیں جنہوں نے اس علم کو یاد کیا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جس طرح سلیمان بن موسیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا عالم صحیح وہ ہے جس کو قرآن مجید یاد ہے، اسی طرح حدیث کا بھی صحیح طور پر عالم وہ ہے جس کو حدیث یاد ہے۔ صرف لکھنا پڑھنا یا کتابت ہونا، کتاب میں محفوظ ہونا، اوراق میں محفوظ ہونا، علم کی حفاظت کا صرف یہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ بہت بڑا ذریعہ ضبط اور حفظ کا محفوظ ہونا یہ بھی ہے۔ قرآن مجید پھر یہاں دیکھیے کہ قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت اس لیے تھی کہ قرآن مجید کی آیتیں علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، صورتیں علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، اس کو ایک ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ یہ اس کی لکھنے کی ایک ضرورت بنیادی تھی، لیکن احادیث مبارکہ کا تو بہت سا حصہ متواتر عملی ہے جس میں کہنا چاہیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے وہی عمل تابعین کو اپنے شاگرد کو کر کے دکھایا، وہی عمل ان کے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو کر کے دکھایا، تو یوں یہ علم، اس علم کا ایک بہت سا حصہ وہ عملی ہے۔ لکھنے کی بات تو اصل میں قولی ہوتی ہے، اور قولی بات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی کیا تھی؟ وہ کبھی ایک بات، کبھی دو بات، کبھی تین بات، متفرق طور پر، ان میں ترتیب نہیں تھی۔ حضرت کے ارشادات جیسے جیسے کوئی مسئلہ پیش آتا آپ مسئلے کی بات فرما دیتے۔ قرآن مجید میں ایک ترتیب کی صورت ہے اور آیات کی ترتیب کی صورت ہے، اس لیے اس کے لکھنے پر زور دیا گیا اور اس کے لکھنے کا اہتمام زیادہ کیا گیا نسبتاً احادیث مبارکہ کے، کہ احادیث مبارکہ کا تو اکثر حصہ جو ہے وہ تواتر عملی ہے اور بہت سا حصہ وہ قولی احادیث مبارکہ کا ہے، لیکن اس میں وہ ترتیب نہیں ہے جو قرآن مجید کی ہے۔ یہ فرق ہے حدیث اور قرآن مجید کی کتابت میں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز
قرآن مجید صرف کتابت ہی نہیں ہے کسی علم کے محفوظ کرنے کا، بلکہ حفظ اور یاد کرنا بھی ایک طریقہ ہے جو اول تا ہنوز اب تک باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ